حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی یہ متفق علیہ حدیث ہے، کہ 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ اس کے عرش کے سائے کے علاوہ یوم قیامت کو اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، یعنی وہ 7 لوگ ہی سائے کے اندر ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس دن کی کیفیت کیا ہوگی، جب سورج سوا نیزے پر زمین تانبے کی طرح تپتی ہوگی اور لوگ اپنے پسینوں میں غوطے کھا رہے ہوں گے۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے وہ جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ وہ 7 قسم کے لوگ ہیں۔ آئیے اس دھیان سے پڑھتے ہیں کہ اللہ کرے ان 7 میں سے چلو کوئی ایک تو ہمارے اندر وصف شامل ہو جائے۔ فرمایا سب سے پہلے وہ شخص ہوگا جو عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ ہے، جسے حکمرانی ملی اور اس نے حکومت کو عدل اور انصاف کے ساتھ کیا اور لوگوں کو ان کا حق پہنچایا، اور ملک کا جو دولت تھی، ملک کا جو خزانہ تھا، اسے پوری امانت کے ساتھ استعمال کیا۔ یہ حکمران بھی قیامت کے دن اللہ کی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوان ہوا اور پروان چڑھا، یعنی جب سے وہ شعور میں آیا، بلوغت میں آیا، تو اس نے اپنے آپ کی جوانی کی ابتدا ہی خدا کی بندگی سے، نماز سے، روزے سے، حج زکات سے کی، اور اسی حالت میں وہ بڑا ہوتا گیا، پروان چڑھتا گیا۔ یعنی جس کی جوانی کا خمیر میرے رب کی بندگی اور عبادت کے اندر پروان چڑھتا رہا، وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کا حقدار ہوگا۔ تیسرا فرمایا وہ شخص ہے جس کا دل مسجد سے معلق رہے، جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہے، یہاں تک کہ جب وہ باہر بھی چلا جاتا ہے نماز پڑھ کے تو تب بھی اس کا دھیان مسجد میں رہتا ہے، اور کانیں آذان کے انتظار میں رہتی ہیں کہ کب وقت آئے گا میں دوبارہ خدا کے گھر میں جاؤں گا۔ اس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے اور لٹکا ہوا ہے مسجد کے ساتھ، وہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے اندر ہوگا۔ چوتھا وہ آدمی ہے، وہ 2 آدمی ہیں جو صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں، یعنی جو آپس میں ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آئیں، بھائی چارہ ہو، محبت پیار کا تعلق ہو، اور وہ محبت اور پیار کسی مفاد کے لیے نہ ہو، کسی ذاتی لالچ کے لیے نہ ہو، کسی دنیا کے فائدے کے لیے نہ ہو، بلکہ وہ محبت اور تعلق محض اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ فرمایا یہ جو 2 لوگ ہیں یہ بھی قیامت کے دن اللہ کی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا 5واں شخص وہ ہے جس نے تنہائی میں خدا کو یاد کیا، اکیلا بیٹھا تھا اور اکیلے بیٹھے ہوئے اس کے دل میں یاد خدا آئی، اور یاد خدا سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، اس کی آنکھیں نمناک ہو گئی، اسے رب کی رحمت، رب کا کرم اور اپنے گناہوں کی وجہ سے اسے خوف سے رونا آ گیا۔ تو فرمایا یہ جس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے ہیں یہ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کا حقدار ہوگا۔ 6واں شخص وہ ہے جسے حسب و جمال والی عورت نے گناہ کے لیے بلایا، حسب و جمال، خوبصورت بھی تھی، اچھے خاندان کی بھی تھی، اور اس نے کسی جوان کو گناہ کی دعوت دی، مگر اس جوان نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے خدا کا ڈر ہے اور میں اس گناہ کے قریب نہیں آ سکتا ہوں، وہ قیامت کے دن اللہ کی عرش کے سائے کے اندر ہوگا۔ اور 7واں بندہ وہ ہے جس نے اس طرح چھپا کر صدقہ دیا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اس کے اندر دکھاوا نہیں کیا، اس کے اندر لوگوں کے سامنے نمود و نمائش نہیں کی، اس طرح چھپا کے صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہوا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ یہ شخص بھی قیامت کے دن اللہ کی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔